اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا آج کا 12th کا اردو کا کلاس ہے، جس میں ہم حصہ نظم میں سے تیسری نظم حسن اور مزدوری جو جوش ملیح آبادی صاحب نے لکھی ہے اس کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. نظم حسن اور مزدوری جوش ملیح آبادی کی ایک شاہکار نظم ہے، یعنی کہ مشہور نظم ہے. یہ نظم ان کی فکری صلاحیت کا پتہ دیتی ہے، یعنی کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس پایا کے شاعر تھے، ان کی فکری صلاحیت کیسی تھی. تو اس میں کیا فرماتے ہیں شاعر، پتہ دیتی ہے. ایک خوبصورت نوجوان مزدور لڑکی کی تصویر پیش کرتے ہوئے شاعر بہت متاثر کرنے والے انداز میں اس کی مجبوریوں کا احساس دلاتے ہیں. شاعر اس نظم میں اس لڑکی کے حسن و جمال کی دل فریب نقوش اچھوتے انداز میں پیش کرتے ہوئے جہاں ایک طرف پڑھنے والے کو زبان اور بیان پر اپنی قدرت کا احساس دلاتے ہیں، وہیں دوسری طرف اس کی مجبوریوں کا ذکر کر کے اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ شاعر اپنا انداز بیان کا احساس دلاتے ہیں پڑھنے والے کو، یعنی کہ قاری کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے تئیں ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ ایک مجبور لڑکی جو اپنے ہاتھوں مجبور ہو کر جھلسا دینے والی چلچلاتی دھوپ میں سڑک پر کنکر توڑنے کا کام کرتی ہے. یعنی کہ یہ لڑکی مزدوری کرتی ہے اور کنکر توڑنے کا کام کرتی ہے، ہاتھ میں ہتھوڑا لیے ہوئے ہے. بہت خوبصورت لڑکی، لیکن اس کا کام کیا ہے آپ اس کی طرف دیکھیے. اور کیا کہتا ہے شاعر، کیا فرماتے ہیں، کنکر توڑتے وقت اس کی چوڑیاں بجتی ہیں جن کی صداؤں میں اس کے تڑپتے ہوئے ارمانوں کی آواز دب کر گم ہو جاتی ہے. اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی ہیں اور اس کی زلفیں گرد و غبار سے آلودہ ہیں. یہ اس کی حالت زار دیکھ کر شاعر اس کو اپنے شاعری میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اس کے ارمان دبے ہوئے اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس کی زلفوں یعنی کہ اس کے بالوں میں گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اس سے آلودہ نظر آ رہی ہیں. اس کے سر پر آگ برساتا ہوا سورج اس کی خوبصورتی کو خاک میں ملا رہا ہے. یعنی کہ اس چلچلاتی دھوپ میں وہ جو مزدوری کا کام کرتی ہے تو اس چلچلاتی دھوپ سے اس کا حسن جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے. اس کے رخسار دو مرجھائے پھولوں کی طرح ہیں. رخسار یعنی کہ گال، تو اس کے رخسار دو مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہیں اور اس کے ہونٹ مسکراہٹ کو ترستے ہیں. اس لڑکی کا دل غم کا مارا ہوا ہے اور اس کی گردن غم کے بوجھ تلے جھکی ہوئی ہے. یعنی کہ ایسا لگتا ہے اس کے اوپر بہت سارا غم سوار ہو چکا ہے، غربت، تنگ دستی اور روزگار کے لیے. تو یہ اس کی حالت زار دیکھ کر شاعر اپنی شاعری میں اسی انداز سے پیش کرتے ہیں، اور یہ نظارہ دیکھ کر شاعر کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس لڑکی کے نرم و نازک ہاتھ پتھر توڑنے جیسے سخت کام کے لیے نہیں بنے ہیں. اس کے ہاتھ وہ چاہتے ہیں، کون؟ شاعر چاہتا ہے کہ اس لڑکی کے نازک اور نرم ہاتھوں میں مہندی رچی ہوئی دیکھنا چاہتا ہے. کون؟ شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس لڑکی کے جو نرم و نازک ہاتھ ہیں یہ اتنا سخت کام یعنی کہ پتھر توڑنے کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے، بلکہ اس کے ہاتھوں میں مہندی رچی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کی آنسو بھری آنکھوں میں مستقبل کے خواب دیکھنا چاہتا ہے. شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے آنے والے خواب نظر آئیں اور اس کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے، جو اس کے ہونٹ سورج کی گرمی سے اور اس کے آزردہ حالت سے خشک ہو پڑے ہیں. تو اس کو شاعر چاہتا ہے کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے. شاعر چاہتا ہے کہ اس نازک اور خوبصورت لڑکی کو غربت اور مجبوری کی زنجیروں سے آزاد کیا جائے اور اس کی نازک کلائیوں پر ایک خوبصورت سا کنگن پہنایا جائے جو اس کو شوبھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے صنف نازک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس سے ایسے سخت کام لینا سراسر ناانصافی کی بات ہوتی ہے. کیونکہ عورت صنف نازک ہے، یہ ایسے سخت کاموں کے لیے نہیں بنی ہے، تو اس سے ایسے سخت کام کروانا سراسر ناانصافی ہوگی. جوش ملیح آبادی فرماتے ہیں کہ حسن اور مزدوری کے اس تصور کو اس طرح پیش کیا ہے انہوں نے کہ جس کے پیچھے ہندوستانی سماج کی تلخ اور ناقابل فراموش حقیقت موجود ہے.
یعنی کہ جوش ملی آبادی نے جہاں شاعری میں اس لڑکی کے انداز کو پیش کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے۔ شاعر ہندوستانی سماج کو درشانا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جہاں ایسے افراد کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے جو مزدوری کرتے ہیں، کہ ان کو ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جو بچپن ہی میں غربت اور تنگ دستی کے باعث مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کم عمری میں ہی ان کی گردنیں غربت کی زنجیروں کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی ہیں، کم عمری میں ہی جو ان کا بچپنا کھیلنے کے دن تھے وہ اس میں مزدوری کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کے 3 مراحل یعنی کہ بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان سے ان لوگوں کو ان کے لیے کوئی معنی رکھتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ بچپن ہمارا کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپے میں ہمارا کیا ہوگا۔ تو کیونکہ بچپن سے ہی یہ لوگ مزدوری کے لیے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں شاعر کیا فرماتے ہیں کہ بڑھاپا اور جوانی اور بچپن ایسے لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے زندگی کا بس ایک ہی نام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے زندگی کا بس ایک ہی نام ہوتا ہے، یعنی سزائے بے گناہی۔ سزائے بے گناہی یعنی کہ ان لوگوں کو وہ سزا مل رہی ہے، اس گناہ کی سزا مل رہی ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ اگلا سبق کل پیش کریں۔